بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے جنت اور گنہگاروں کے لیے جہنم کو پیدا فرمایا، لیکن کوئی نیک ہو یا گنہگار، ہر انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ اس کو مرنے کے بعد جنت ملے، کیونکہ جنت ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے جس میں نہ کوئی فکر اور نہ کوئی پریشانی ہوگی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ جنت میں صرف زندگی ہوگی، موت کبھی نہ آئے گی اور نہ کبھی کوئی دکھ تکلیف ہوگی۔ لیکن جنت میں رہنے والی ایک حور کا واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ تو دوستو، واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک حور جو رہتی تو جنت میں، مگر پھر بھی پریشان حال اور اذیت کی زندگی گزار رہی تھی اور ہر وقت روتی رہتی تھی۔ میرے دوستو، اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں جانے کا شوق و ذوق پیدا ہو سکے۔ دوستو، معراج کی شب تھی اور سارا عالم بالا نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر مقدم کے لیے موجود تھا۔ امیدوں کے ہجوم سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم ملکوت کا معائنہ فرمایا، اور پھر جب باغ فردوس کی طرف بڑھے، ہر طرف حوروں کی صفیں موجود تھیں۔ جنت کی سیر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم اقدس ایک غمگین حور پر پڑی، جو ایک درخت کی ٹہنی تھامے ہوئے رو رہی تھی۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ حور کیوں رو رہی ہے؟ جنت کے عیش و آرام میں اسے کون سا غم ستا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حور کے قریب ہو کر کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں تشریف فرما ہے؟ حور بولی، معلوم ہے، اسی لیے تو اپنا حال غمگین بنا رکھا ہے کہ ان کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑے اور وہ میرا حال بیان کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مجھے تیرا حال بیان کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جواب کے انتظار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری رکی ہوئی ہے۔ حور نے اپنے آنسوؤں کو اپنے دکھ کے آنچل میں جذب کرتے ہوئے کہا، میں اپنی دکھ کی داستان سلطان سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود سناؤں گی۔ کاریابی کی اجازت ملتے ہی وہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور جھک کر سلام کیا اور اپنی داستان بتانا شروع ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے جنت کی حوروں میں حسن کی ملکہ بنایا۔ 8 جنتوں میں میری تن زیبائی کا کوئی حریف نہیں۔ اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا پھیل جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال گزرا کہ قیامت کے دن ساری حوریں کسی نہ کسی بندہ مقبول کے حوالے کی جائیں گی۔ عالم الہی میں میرا بھی کوئی جوڑا ضرور مقرر ہوگا کہ جس کی رفاقت میں مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ یہ خیال دل میں آرزو کی صورت میں تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ جنت کی خوشگوار سحر کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی کہ تیری نعمتوں کے احسان کے لیے میری پیشانی ہمیشہ تیری بارگاہ الہی میں خم رہے گی۔ انہیں حسن بے نیازی سے سرفراز کیا ہے۔ یا الہی، مدتوں سے ایک آرزو میرے سینے میں مچل رہی ہے کہ عرصہ قیامت میں جس بندہ مقرب کے حوالے تو مجھے کرے گا، ذرا اس کی ایک جھلک مجھے بھی دکھلا دے، کم از کم یہ تو دیکھ لوں کہ میرا جوڑ کیسا ہوگا۔ خدا کی رحمت جوش میں تھی، میری دعا قبول ہو گئی اور حکم ہوا، سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے، اس میں تیرے جوڑے کی جھلک نظر آ جائے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دل میں ارمان لیے آئینے کی طرف بڑھی اور میرے پاؤں خوشی سے زمین پہ نہیں پڑ رہے تھے۔ یوں ہی نظر اٹھائی تو دل پر بجلی سی گر گئی
اور دل کے سارے ارمان جل گئے، اور دل کو کسی پل چین نہیں کہ ایک بد شکل سیاہ فام وحشت ناک چہرے کے ساتھ میرا کیوں کر وواہ ہو سکے گا، جبکہ اس کے تصوف سے دل کو وحشت ہوتی ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیر لب مسکرائے اور کہنے لگے، اپنے جوڑے کا سراپا جو تم نے آئینے میں دیکھا ہے میرے سامنے بیان کرو۔ حور نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا، سر سے پاؤں تک جسم سیاہی، خوفناک اندھیرا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے دانت اور چپٹی ناک، تن و تاریک پیشانی ہے، اور قد و قامت میں بھی بالکل بے ڈھنگا۔ چشمہ نور میں نکلی ہوئی چاندنی حور لالا کی بہاروں کے ساتھ اس وحشت ناک مجسمے کا پیوند کیوں کر جوڑا جا سکتا ہے؟ جب حور اپنی بات پوری کر چکی تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور آنکھیں غیرت جلال سے سرخ ہو چکی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شانہ بے نیازی کے ساتھ فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے۔ ایک عاشق سراپا اور کائنات کے گوہر بے نیاب کو پا کر تو غم بد نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق مجسمہ ہے؟ اسے میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں پناہ دی ہے۔ اور سن لے، میرا بلال بارگاہ الہی میں تقرب کے مسند امتیاز پر فائز ہے کہ فردہ قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی کو حوران خورد کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دیا جائے گا۔ آتش گودہ عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شیخدگی میں دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا، وہ حسن مجرد کا تماشائی ہے۔ فردوس کے حسن کو وہ کیوں کر خاطر میں لائے؟ چنانچہ اپنے جلووں کی زیبائی پر غرور نہ کر، ہو سکتا ہے جس دن 70,000 حجاب پلٹ کر تو بلال کے سامنے آئے، میرا بلال تجھے پسند ہی نہ کرے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور حسن و جمال کا سارا خمار اتر گیا اور چیخ پڑی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری معذرت قبول کیجیے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا۔ وہ سیاہ فام بلال مجھے پسند ہے اور مجھے اپنی خوش نصیبی پر ناز ہے کہ سلطان کونین کا پروردہ نظر میرے حصے میں آیا۔ قیامت کے دن اسی سراپے کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں پہ بٹھانا چاہتی ہوں۔ چنانچہ اس کی معذرت کو قبول کیا گیا اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ میرے دوستو، عشق کارساز اور تیری دعائی نے ایک سیاہ فام غلام کو اتنا بڑھایا کہ سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کا تاج بن گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کو اتنی بری مار کیوں ملی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم تو برتن خریدتے ہوئے بھی بجا کر دیکھتے ہو کہ کچا تو نہیں۔ اللہ پاک نے بھی مجھے آزما کر دیکھا تھا، اور اس کے بعد یہی بلال تھا جس کا رنگ بھی سیاہ تھا اور ہونٹ بھی موٹے تھے۔ اس کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا، مجھے معراج کرائی گئی، میرے آگے آگے چلنے کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ حضرت بلال حبشی ہیں۔ جب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ گئے، حضرت بلال حبشی سے پوچھا، اے بلال، تم کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہاری چلنے کی آہٹ جنت میں بھی سنائی دے رہی تھی؟ بلال نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہی تو بتایا ہے کہ ہر وقت باوضو رہنا چاہیے۔ چنانچہ میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، اور جیسے ہی وضو ٹوٹتا ہے تو دوبارہ وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم بھی چاہیں کہ ہم بھی بلندی درجات پر پہنچیں تو ہمیں بھی ہر وقت پاک صاف اور باوضو رہنا چاہیے۔ اور پیارے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اس حالت میں فوت ہو کہ وہ باوضو ہو،
وہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔